بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور اوسطها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی نشست میں ماہ شعبان کی 15ویں شب مبارک جو عام طور پر شب برات کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس شب مبارکہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنا جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی اور درمیانے درجے کے کیے جائیں۔ آج کل ہم لوگوں کی زندگی کے جہاں بہت سارے المیہ ہیں، ان المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ حدود پر رہنا چاہتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ یا تو افراط کی حدود میں چلے جاتے ہیں یا تفرید کی حدود میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ معاملہ نہ صرف ہماری زندگی کے اندر عام رشتوں کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، محبت اور نفرت کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کی محبت اور ان کی نفرت اور دشمنی کے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر اب ہمارے ہاں عبادات اور طرز عبادات تک بھی یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ ماہ شعبان کے آغاز کے ساتھ ہی چاہیے تو یہ کہ ہم ماہ رمضان کی تیاری کریں اور شعبان کے ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو موقع ملتا ہے اس کے مہمان کے استقبال اور تیاری کا، ہم وہ تیاری کریں، بلکہ اس کی بجائے ہم ایک بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ اور وہ بحث و مباحثہ کیا ہے کہ آیا شب برات کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہم لوگ حدود پر، انتہاؤں پر جینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم انتہاؤں سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہیں، اور کوئی چیز بھی جو انتہا پر رہ کر کی جائے وہ کبھی بھی کسی کو انصاف اور عدل کی طرف نہیں لے کر جا سکتی۔ شب برات سے متعلق پہلی بات تو یہ کہ جو حضرات اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو اس کے مقامات اور اس کے مدارج کو بڑھاتے بڑھاتے اسے شب قدر سے آگے لے جاتے ہیں وہ بھی غلط۔ نہ اس کا انکار کرنا درست ہے، نہ اس کو حد سے زیادہ آگے بڑھانا درست ہے۔ اس لیے کہ خیر القرون جس کو کہا گیا، جو بہترین زمانہ ہے، وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کا زمانہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے، اور یہ بات تاریخ کے تسلسل اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جس کو خیر القرون کہا گیا، دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تمام ادوار میں اس شب مبارکہ سے فائدہ اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لہٰذا اس رات کا بیک لمحہ انکار کر دینا یہ سراسر غلط اور اتنے بڑی باتوں کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ذخیرہ حدیث میں کم و بیش 10 صحابہ کرام سے اس شب مبارکہ سے متعلق روایات منقول ہیں، اور یہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ کوئی مناظرہ، کوئی مکالمہ، کوئی مباحثہ نہیں، اور حقیقت میں آج کل ہمارے ہاں نہ مناظرہ ہے نہ مباحثہ ہے، صرف مکابرہ اور مجادلہ ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا کہ جہاں پر احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیا جائے، اسے مناظرہ کہتے ہیں، اور جہاں پر صرف اور صرف اپنی بڑائی مقصود ہو اسے مکابرہ کہتے ہیں، اور جہاں پر صرف اور صرف آپس میں جھگڑا کرنا مقصود ہو تو اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ اور یہ مکابرہ اور مجادلہ اس کی انتہا مقاتلے پر جا کر ہوتی ہے، قتل و غارت گری کے اوپر۔ تو یہ چیز نہ کسی مناظرے کا تقاضا کرتی ہے، نہ کسی مباحثے کا، نہ کسی مکالمے کا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ انتہاؤں پر رہنے کی بجائے عام حقائق کے مطابق
زندگی گزاریں اور ہم اعتماد کریں اور اعتبار کریں اپنے بزرگوں کے قول کے اوپر۔ آج سب سے بڑی بات، سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا کہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں ہے، اپنے بڑوں کے نہ قول پر اعتماد، نہ ان کے مسلک پر اعتماد، نہ ان کے مشرق پر اعتماد ہے۔ ہم کو یہ سب سے پہلی بنیاد اس بات کی ہمارے اپنے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے قول پر اعتماد بھی کریں اور ان کی بات پر اعتبار بھی کریں۔ اعتماد اور اعتبار، ان دو چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بڑوں کے متعلق بدگمان ہوتے ہیں، اور جب یہ بدگمانی بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے بدزبانی پر منتہی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہم بدگمان ہوتے ہیں، اس کے بعد بدزبان ہوتے ہیں، اور بدزبانی کے اندر صرف یہ نہیں کہ کسی کو گالم گلوچ کی جائے، بلکہ بدزبانی سے مراد یہ کہ اپنے بڑوں کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کے قول پر اعتبار نہ کیا جائے، ان کی تحقیقات کو رد کر دیا جائے سطحی طور پر چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر۔ ہمارے پاس آج احادیث مبارکہ کے اردو کتابوں کے تراجم موجود ہیں، ان تراجم کو دیکھ کر ان کی حقیقت اور دین کی اصل روح کو سمجھے بغیر تراجم کو پڑھ کر ہم محقق مفسر بن کر اپنے بڑوں کے قول پر تنقید اور اس کے اوپر ہم اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شب برات، لیلۃ البراۃ، نصف شعبان کی یہ بابرکت رات، اس کے متعلق کم و بیش 10 صحابہ کرام سے روایات منقول ہے، اور دور حاضر میں عالم اسلام کی عظیم اور قابل اعتماد اور قابل اعتبار شخصیت جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کے اندر اس مقدار میں صحابہ کرام کی آراء اور ان سے نقل کردہ روایات موجود ہوں، گو کہ سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہو، اس میں ضعف پایا جائے، لیکن جب کسی روایت اور کسی حدیث کی تائید کسی دیگر قول سے، کسی دوسری حدیث سے ہو رہی ہو، تو ہم اس کو بیک قلم، بیک جنبش قلم، بیک لمحہ ہم اس کی تردید بھی نہیں کر سکتے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم انتہاؤں کے اندر جی رہے ہیں، کچھ حضرات سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو شب قدر سے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کو حد سے آگے بڑھاتے ہیں، یہ بھی اصل میں ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب کسی بھی چیز کا سرے سے انکار کر دیا جائے، یا تو یہ کہ ایک اعتدال کا راستہ دیا جائے، جب ہم اعتدال کا راستہ نہیں دیتے، سرے سے ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کا نتیجہ اور ثمرہ یہ سامنے آتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اس چیز کو حد سے آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ شب برات، نصف شعبان، 15ویں شعبان کی جو بابرکت رات آتی ہے، اس رات کے متعلق چند باتیں جو کرنے کی ہیں اور چند باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج اور جاری ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصراً ذکر کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ کوئی مناظرہ، کوئی مقابرہ، کوئی مکالمہ، کوئی مباحثہ نہیں، اصل مقصد یہ کہ ایک راہ حق اور راہ اعتدال ہمارے سامنے آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کے اندر اس بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ موت اور زندگی کا پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقت کے اندر یہ ساری کی ساری زندگی موت کی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ ماہ رمضان آتا تھا، آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر سال آتا رہے گا، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ اس رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر ہم غور کریں، اس ایک شب برات کا انکار کر دیں تو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کو رات کی عبادت کتنی پسند ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی تو معراج اللہ چاہتے دن کو، دوپہر کو، صبح کے وقت میں دن چڑھے کرواتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے لیے انتخاب رات کا کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چادر کے اوڑھنے والے رات کو کچھ دیر کے لیے آپ آرام کیا کریں، کچھ دیر کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر مقامات پر قرآن کریم میں جہاں اللہ کے ہاں عبادت کرنے والوں کو عزت، شرافت اور شان و شوکت کا مرتبہ دیا گیا، نوازا گیا، وہاں پہ رات کا ذکر ہے۔ چلیں اور کچھ نہ صحیح تو 13، 14، 15 یہ 3 چاند کی تاریخیں، نبی علیہ السلام اس میں روزہ بھی رکھتے تھے، عبادات کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے۔ اسی نسبت سے اگر کوئی شخص عبادت کے معاملے میں ہو تو ہم اس کام کو کر لیں، اس کو میں جیسے عرض کیا کہ حد سے نہ آگے بڑھائیں نہ حد سے پیچھے لے کر جائیں، درمیانی حدود میں رہتے ہوئے اعتدال کا معاملہ کریں تو انشاءاللہ ہم کو راہ اعتدال مل بھی جائے گی، اور اس کی برکات اللہ کریم ہم کو لازماً یقیناً عطا فرما دیں گے۔ اس شب مبارکہ سے متعلق چند باتیں وہ جو حد سے آگے بڑھا کر ہم لوگوں کے اندر شائع کر دیا گیا، ان کو عام کر دیا گیا، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ شب برات کی کوئی خاص عبادت نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین سے کوئی منقول نہیں ہے، بالکل یہ طے شدہ بات ہے۔ ہاں البتہ بعض بزرگوں کے اپنے ذاتی تجربات ہیں، ان تجربات کی روشنی میں انہوں نے بتایا کہ اس شب مبارکہ میں اگر ان چیزوں کا ورد کیا جائے تو اس سے یہ برکت اور خیرات مل سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر 7 یا 11 بادام کے دانے کھا لیجئے، بھگونے کے بعد اس کے اوپر دودھ کا گلاس پی لیں۔ اب اس کے لیے ہم کوئی حدیث تلاش کریں کہ بخاری یا مسلم کی کس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کو بادام 7 دانے کھاؤ، اس کے بعد دودھ پی لیا کرو، تو شاید ہم کو ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی چیز مل نہیں سکتی۔ یہ تجربات کی بات ہے۔ جس طرح سے بادام میں اور دیگر مخلوقات جو اللہ کی پیدا کردہ خوراک ہے اس میں انسان کی صحت کے لیے اثرات ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں نے جن کی غرض صرف مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ان کی زندگی کا مقصد تھا، انہوں نے اس شب مبارکہ کے اندر کچھ تجربات کیے، کچھ مخصوص چیزوں کو پڑھا، اور ان مخصوص چیزوں کو پڑھنے کے بعد جب انہوں نے اس کے فضائل اور اس کی برکات کو محسوس کیا تو انہوں نے وہ امت تک پہنچا دیے۔ اب یہ ضروری اور لازمی نہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی کسی صحیح العقیدہ بزرگ سے کوئی چیز اس شب مبارکہ سے متعلق منقول ہے، وہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، وہ ان کا ایک تجربہ تھا، تجربہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اس تجربے کے اوپر عمل کریں ہماری مرضی، رد کریں ہماری مرضی، کوئی ضروری بات نہیں۔ اسی طرح اس شب مبارکہ میں آج کل بالخصوص عام طور پر جیسے میڈیا کا دور ہے اور بڑے بڑے چینلز اپنے چینلز اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اشتہارات اور ان کے تعاون حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کے پوری رات شب برات کا پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس میں مرد عورت سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں۔ ان چیزوں کا شرعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے۔ خواتین کی نماز، خواتین کی جماعت، اور پھر اس شب مبارکہ میں بسا اوقات کئی مساجد میں صلاۃ التسبیح کی نمازوں کو باجماعت ادا کیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر فقہ حنفی کے اندر بھی اس چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو نفلی عبادات ہیں ان عبادات کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے شب برات کے موقع پر لوگوں کا اجتماع کیا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے بعض جگہوں پر، اور اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اکیلے پڑے رہیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہم اصل میں اسلامی عبادات کی روح سے ناواقف ہیں۔ عبادات کے معاملے میں بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مقدار کو نہیں معیار کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں عبادات کی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم ساری رات جاگتے رہے لیکن ساری رات جاگنے میں سارا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ نماز عشاء، نماز فجر جو کہ فرائض تھے وہ جماعت سے ادا نہ کر سکے، وہ ساری رات کا جاگنا بیکار اور اکارت چلا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جتنا وقت عبادت میں گزار سکیں اتنا وقت عبادت کے اندر گزار لیں۔ اس کے بعد اگر نیند آ جائے بے تکلف ہو کر سو جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی نافرمانی کا یا کوئی گناہ کا معاملہ نہیں۔ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ اگر میں اس رات کو سو گیا تو شاید میرے لیے بڑے خسارے کا، بڑے نقصان کا ذریعہ بنے گا، نہیں۔ آپ کچھ عبادت کر لیں، کچھ دیر کے لیے سو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے دعا کر لیں تنہائی کے اندر، یہ بہت بہتر ہے اس بہت بڑے اجتماع سے کہ جس پورے اجتماع کا بنیادی مقصد کھانا، گفتن، نشستن، برخاستن کے سحری کے نام پر ہم کو جہاں دوپہر کو رات کے وقت میں کھانے پینے کا سلسلہ ہوگا اور اپنے اپنے گھروں کو جا کر ہم پڑھ کر سو جائیں گے، نماز فجر سے خود کو محروم کر لیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز فجر اور نماز عشاء اس دن جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر کی اور برکت کی بات ہوگی۔ اسی طرح اس شب مبارکہ میں عام طور پر جو ہمارے ہاں بر صغیر کا ایک رواج ہے وہ حلوہ پکانے کا ہے۔ عام طور پر نبی علیہ السلام نے جو بات دین اسلام کے متعلق فرمائی، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو چاہے کھاؤ، پیو، پہنو، صدقہ کرو، لیکن ہاں اس میں 2 باتوں کا خیال کرو، ایک اس میں اسراف نہ ہو، ایک اس میں تکبر کا اظہار نہ کیا جائے۔ عام طور پر رزق حلال جو چاہیں جب چاہیں ہم کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی پابندی نہیں، لیکن اس دن میں اس بات کے خیال میں رکھنا کہ میری پلیٹ آپ کے گھر اور آپ کی پلیٹ میرے گھر، اور یہ تصور کرنا کہ شاید یہ شب برات کی اہم ترین بنیادی چیز ہے، ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ویسے عام دنوں میں آپ جو مرضی چاہے پکائیں، کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ اسی طرح شب برات کے موقع پر آتش بازی، جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا شب برات کی پہچان اور علامت بن چکی۔ اب اس آتش بازی کے پیچھے جو بات اور جو چیز اس میں مضمر ہے اور اس میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات ہے، بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ مجوسیوں کا طرز ہے، یہ ہندوؤں کی دیوالی کا طرز ہے، لیکن غور کر کے دیکھا جائے تو اس بر صغیر پر رافضیت کے جو اثرات
اور شیعت کے جو اثرات شروع ہوئے تھے ملکہ نور جہاں سے، اور سن 1555 عیسوی کے اندر بادشاہ ہمایوں جب ایران گیا، ایران سے لوٹ کر واپس آیا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء ادبا کو سب کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اس وقت سے جو بر صغیر کی طرز زندگی میں، طرز عبادات میں، ان تمام چیزوں کے اندر جو رافضیت کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے، ان میں سے ایک اہم ترین اثر یہ بھی ہے کہ شب برات کے موقع پر اہل تشیع حضرات کے نزدیک ان کے جو امام غائب، امام زمانہ ہیں، وہ ان کی سالگرہ کا اور پیدائش کا دن ہے۔ ان کی اس سالگرہ اور پیدائش کے طور پر اسی لیے اہل تشیع حضرات کے جتنے شب برات کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہ تمام اجتماعات دریاؤں کے، نہروں کے، سمندر کے کنارے پر کیے جاتے ہیں اور امام غائب کی خدمت کے اندر درخواستیں اور عرضیاں پیش کی جاتی ہیں۔ حقیقت میں اس چیز میں، اس رات میں جو شب برات کے اندر جو آتش بازی کا، پھل جھڑیوں کا، پٹاخوں کا، ان تمام چیزوں کا تصور ہمارے بر صغیر میں جو بہت زیادہ آیا، اس میں مجوسیت اور ہندومت سے بہت زیادہ جو اس میں اثرات ہیں وہ رافضیت کے اثرات ہیں۔ حقیقت میں 15 شعبان کو اہل تشیع کے جو امام غائب ہیں، ہم مسلمان اہل سنت والجماعت، مسلمانان اہل سنت والجماعت بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہیں، تمام اہل سنت ان کے قائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں اور ان کے ہاں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کے امام غائب، امام مہدی پیدا ہو چکے، غار سرہ من رآ میں ہیں، اور دیگر تفصیلات ہیں جن کا یہ موقع نہیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک امام غائب پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ان کا نام حضور کے نام کے مطابق ہوگا، والدین کا نام حضور کے والدین کے نام کے مطابق ہوگا، بال گھنگر والے ہوں گے، سیدھا ہاتھ اپنی ران پہ مار کر بات کرتے ہوں گے، زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے 7واں چکر ہوگا، ملک شام کے کچھ نیک اقطاب اور ابدال ہوں گے، وہ ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور پھر یہ مہدی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حق میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جہاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ تصور، یہ تاثر ہے اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی کا، لیکن وہ تاثر اور وہ تصور جو اہل تشیع کے نزدیک، مکتب تشیع کے نزدیک، اور جن کا کہنا ہے کہ مکتب ولایت و امامت کے نزدیک، ان کا کچھ اور عقیدہ اور کچھ اور قول ہے، اور ان کے خیال کے مطابق 15 شعبان 15ویں رات یہ امام غائب، امام زمانہ، قائم آل محمد، امام مہدی، یہ سب ان کی عطا کردہ اقوال اور القابات ہیں، ان کے مطابق یہ ان کا یوم ولادت ہے، اور اس یوم ولادت کی خوشی میں ان تمام کاموں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں وہ بہت سارے افراد، اس لیے کہ جیسا میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ افراط اور تفریط، جس طرح مکتب تشیع میں صحابہ کرام سے نفرت اور بغض سکھایا جاتا ہے، اسی طرح اس کے توڑ میں پھر اہل سنت میں کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں جو مقام خارجیت تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو ہر چیز کے اندر تشیع کے جب عکس نظر آتا ہے تو پھر وہ بعض مسلمات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے افراد جنہوں نے شب برات کا انکار کیا، ان کا یہ کہنا، ہم ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے، وہ چھوٹے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے قیمتی علمی نام ہیں جنہوں نے شب برات کا انکار کیا، جن میں مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آسن الفتاوی، حضرت نے پورے دلائل کے ساتھ ان باتوں کو لکھا اور فرمایا یہ شب برات نہیں بلکہ شب تبرہ ہے۔ صحابہ کرام پہ تبرہ بھیجنے کی رات کے طور پہ منایا جاتا ہے، کراچی کے نیٹی جیٹی کے پل کے پاس، اور اس کے علاوہ دریاؤں کے کناروں پر پرچیاں لکھ کر، عرضیاں لکھ کر، ان کو آٹے کی گولیوں میں لپیٹ کر دریا میں ڈالا جاتا ہے کہ امام غائب تک اس بات کو پہنچایا جائے، اور اس امام غائب تک پہنچانے کے لیے بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں، اس وجہ سے یہ پھل جھڑیاں، پٹاخے، آتش بازی کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے ہاں رواج پاتا گیا، کیونکہ حقیقت میں یہ امام غائب اور امام مہدی کی سالگرہ کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شب برات کے حوالے سے قبرستان جانے کو بعض لوگوں نے اتنا ضروری اور لازمی سمجھا کہ انہوں نے اپنے اجتماعات قبرستان ہی میں منعقد کرنا شروع کر دیے کہ تمام تر اجتماعات شب برات کے قبرستان میں ہوں گے، شاید اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی اور خوبصورت بات فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جو سنت جس درجے میں ہو اس کو اس درجے میں رکھا جائے، یہی سنت کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ لیلہ برات کے موقع پر، شب برات کے موقع پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے قبرستان، صرف ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ کا قبرستان جانا نہ ہوا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان پوری زندگی میں ایک مرتبہ
قبرستان اگر چلا جاتا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا گیا، اس نے سنت پوری کر دی، اب اس کے بعد اگر وہ کسی موقع پر نہیں بھی جاتا تو ہم اس کو لعن طعن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے بڑے شوق سے جائے، ہمیں اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کسی غیر ضروری چیز کو ضروری طور پہ لازمی نہ تصور کیا جائے۔ نبی علیہ السلام صرف حیات طیبہ میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، اگر کوئی مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو اس کو سنت پر عمل کا ثواب مل جائے گا۔ باقی اگر کوئی جانا چاہتا ہے جائے، ممانعت والی بات کوئی نہیں، مگر پورے لوگوں کو اکٹھا کر کے جھمگھٹا بنانا، پھر سب کو لے کر جانا، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی انسان جانا چاہے، کسی کو لعن طعن نہ کرے۔ دوسری بات، شب برات کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھنا، اس سے متعلق صرف ایک روایت، وہ بھی ضعیف روایت ہے جو سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے بسط شوق روزہ رکھے، اور نبی علیہ السلام کا شعبان میں معمول تھا کہ 1 سے لے کر 27 تک روزوں کی ترغیب، اور آخری ایام میں روزے نہ رکھے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے نشاط اور طبیعت میں چستی، اور طبیعت کے اندر ایک جو روزہ رکھنے کی رغبت اور شوق ہوتا ہے وہ باقی رہ سکے، برقرار رہ سکے۔ تو بہت ساری باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کا حقیقتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بعض من گھڑت باتوں کی وجہ سے ہم صحیح باتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ خدارا انتہاؤں میں رہنا چھوڑ دیں۔ ہم انتہاؤں میں رہتے ہیں، یا کسی چیز کے کرنے کی انتہا یا کسی چیز کے نہ کرنے کی انتہا۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ انتہا میں رہنے کی بجائے ہم اعتدال کا راستہ انتخاب کریں، اور اعتدال کے ساتھ جو بزرگوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اجتہاد عالمان تنگ نظر، اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتیں ماننے سے بہت بہتر ہے کہ جو بڑوں کا محفوظ راستہ ہے اس راستے کو منتخب کیا جائے۔ اور خیر القرون کا جو دور اور زمانہ تھا جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ حضرات شامل تھے، ان کے طریقے کے مطابق جب انہوں نے اس رات سے فائدہ اٹھایا، فیض اٹھایا، ان کے اس رات کے مطابق ہم بھی اپنی اس رات سے فائدہ اٹھائیں، فیض اٹھائیں۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا اور سنا، مولانا عبید اللہ انور صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، تعلم دیوبند کے ممتاز ترین فضلاء میں سے تھے، حضرت جب کبھی دعا فرماتے تو اس دعا کے اندر ایک الفاظ ہوتا تھے، الفاظ ہوا کرتے تھے یہ الفاظ کہ اے اللہ ان لوگوں کی ہر شب برات اور ہر یوم عید بنا دے۔ تو اب ان کی زبان سے یہ لفظ کہنا کہ اے اللہ ان کی ہر شب برات بنا دے، تو کوئی چیز تھی تو کہا نا، اگر نہیں ہوتی تو کیوں کہتے؟ تو اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد بھی کریں، اعتبار بھی کریں۔ اب زمانے کا سلسلہ یہ بن چکا کہ ہم ہر چیز پر مباحثہ، مناظرہ، بحث و تمہیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مرحلے پر اکبر الہ آبادی مرحوم کا وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اب یہ فالتو عقل ہمارے پاس اتنی آ چکی کہ ہم ہر بات پہ بحث کرنے کو تیار، ہر بات پر بحث کرنے کو تیار۔ لہٰذا جو حضرات اس رات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو زبردستی منوا نہیں سکتے، اور جو حد سے زیادہ آگے بڑھاتے ہیں ہم ان کے قدموں کو پیچھے نہیں لا سکتے۔ اعتدال کا درمیانی راستہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا، سنا، وہ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ اعتدال پر گامزن فرمائے، ہمارے پاس اعتدال بھی ہو اور ہمیں اپنے بزرگوں کے اوپر اعتبار بھی ہو۔ اعتدال اور اعتبار اس لیے کہ بزرگوں کے راستے سے کٹنے کے بعد ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان میں 2 باتیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان بڑوں کے راستے سے کٹتا ہے تو اس میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک اس میں تفرد پیدا ہو جاتا ہے، ایک اس میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے۔ تفرد کا معنی سب سے علیحدہ ایک راستے کو اختیار کرنا، اور تشدد کا معنی اس راستے کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ جم جانا جو انسان کو تعصب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیں تفرد سے بھی بچنا ہے، تشدد سے بھی بچنا ہے، تعصب سے بھی بچنا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اعتدال اور اعتماد ان 2 راستوں کو اختیار کرنا ہے۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم کو یقیناً صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات اور رمضان کی جو شب قدر ہے، اس شب قدر کی، شب برات کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ۔